عدت میں نکاح، جناب جاوید احمد غامدی کا موقف۔ شریعت کی اصطلاح میں عدت سے مراد وہ مدت ہے جس میں بیوی شوہر کی طرف سے طلاق یا اس کی وفات کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ مدت اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ عورت کے پیٹ کی صورتحال پوری طرح واضح ہو جائے اور بچے کے نسب کا معاملہ مشتبہ نہ رہے۔ طلاق کی صورت میں یہ مدت 3 حیض ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں، اور اگر وہ اللہ پر اور روز قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ فرمایا ہے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرائیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور کے مطابق جو کچھ وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ۔ یہ اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ مطلقہ کو ایسے طہر میں طلاق دینے کی ہدایت ہے جس میں زن و شو کا تعلق قائم نہ ہوا ہو، مگر شوہر کی وفات کی صورت میں چونکہ ضابطہ بنانا ممکن نہیں ہے، لہٰذا احتیاطاً بیوہ کی عدت مطلقہ کے مقابلے میں 1 ماہ 10 دن زیادہ مقرر کی گئی ہے۔ عورت اگر حیض سے مایوس ہو چکی ہو یا حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہ آئے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ جہاں تک اس عورت کا معاملہ ہے جس سے نکاح کے بعد زن و شو کا تعلق قائم نہیں ہوا ہو تو اس کے لیے عدت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ارشاد ہے، ایمان والو، اس لیے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرتے ہو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دیتے ہو تو ان پر تمہاری خاطر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو۔ سورہ احزاب۔ اس تفصیل سے واضح ہے کہ عدت کا سبب استبراء رحم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاملہ کی عدت بچے کی ولادت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ایسی منکوح جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ عدت کے بارے میں یہ قرآن مجید کے احکام ہیں۔ ان کی نوعیت اللہ کی ابدی شریعت کی ہے جس کی تعمیل لازم ہے۔ ان سے انحراف احکام الہی کی خلاف ورزی کے مترادف ہے اور عند اللہ مستوجب سزا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو ان کی پابندی کرنی چاہیے ہے اور ان سے روگردانی کی راہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ ان کے مطالعے سے بھی واضح ہے کہ ان کی خلاف ورزی کے معاملات میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، جبکہ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات غفلت اور کم علمی کے باعث غصے، اشتعال اور رد عمل میں آ کر حدود الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور عدت کے دوران میں نکاح کا اقدام کر لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی پر مبنی ایسے نکاح کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عملی مسائل سے کیسے نمٹا جائے گا؟ کیسے نکاح کو کالعدم قرار دیا جائے گا؟ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر عدت کی تکمیل کی کیا صورت ہوگی؟ حمل کی صورت میں بچے کے نسب کا تعین کیسے ہوگا؟ نگہداشت کا معاملہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ کیا ایسے نکاح کو جائز قرار دیا جائے گا؟ اس صورت میں خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کیا کوئی سزا دی جائے گی؟ اگر عورت حاملہ ہے تو اس حمل کو سابق شوہر سے منسوب سمجھا جائے گا یا نہیں شوہر سے؟ یہ اور اس نوعیت کے متعدد سوالات اکثر و بیشتر سامنے آتے ہیں۔ ان کے حل کے لیے مسلمانوں کے علماء اور محققین اپنے علم و فہم کے مطابق دین کی اصولی رہنمائی میں آراء پیش کرتے ہیں۔ لوگ ان میں سے جن پر مطمئن ہوں انہیں اپنی ثوابدید پر اختیار کر لیتے ہیں۔ حکومتیں بھی ان میں سے بعض کا انتخاب کر کے انہیں ملکی قانون کی صورت دے دیتی ہیں۔ شریعت کے کسی اطلاقی مسئلے میں اگر قرآن و سنت خاموش ہوں تو دین کے منشا تک پہنچنے کے لیے یہی طریقہ مسلم ہے۔ اسی کو اصطلاح میں اجتہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے جل قدر فقہا کا بیشتر کام اسی دائرے سے متعلق ہے۔ مذکورہ مسئلے میں فقہائے احناف کی اجتہادی رائے یہ ہے کہ عدت کے دوران میں کیے گئے نکاح کے بعد اگر زن و شو کا تعلق قائم نہ ہو تو نکاح کو باطل سمجھا جائے گا، گویا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ زن و شو کا تعلق قائم ہو گیا ہو تو نکاح باطل نہیں بلکہ فاسد قرار پائے گا، یعنی نکاح کو منعقد مان کر علیحدگی کرا دی جائے گی۔ اس صورت میں زن و شو کے تعلق کے باعث شوہر پر مہر بھی واجب ہوگا۔ استبراء رحم کے لیے عدت گزارنا ضروری ہوگا اور اس دوران میں نان نفقے کی ذمہ داری بھی شوہر پر عائد ہوگی۔ استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی کا موقف یہ ہے کہ عدت کے دوران میں نکاح کرنا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا یہ صریح گناہ ہے اور اس کا مرتکب قیامت میں جواب دہ ہوگا۔ چنانچہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو نادم ہونا چاہیے، اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ معاشرے کو بھی ایسی روایات قائم کرنی چاہیے جو لوگوں میں اس طرح کی خلاف ورزیوں کی حوصلہ شکنی کرے۔ مقصد یہ ہے کہ شرعی قانون کی حرمت کسی حال میں پامال نہ ہو اور اس کی شان پوری طرح قائم رہے اور لوگوں کو احساس ہو کہ ایسی خلاف ورزی کوئی معمولی بات نہیں بلکہ صریح جرم ہے۔ جہاں تک اس نکاح کے قانونی پہلو کا تعلق ہے تو اسے منعقد سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزرے ہوئے وقت میں کیا گیا ایک عملی اقدام ہے جو امر واقعی کی صورت میں سامنے آتا ہے، نہ اسے لوٹایا جا سکتا ہے اور نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے نکاح کے نتیجے میں نزاعات کا پیدا ہو جانا بالکل بدیہی ہے۔
ان میں بہتر یہ ہے کہ اگر خلاف ورزی کا معاملہ خاندانوں میں محدود ہے تو اسے خاندانی سطح پر بھی حل کرنا چاہیے، عدالت میں لے جانے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی حیثیت عرفی مجروح ہونے سے محفوظ رہے۔ اس مقصد کے لیے خاندان کے بزرگ اور معتبر افراد اپنا کردار ادا کریں، علماء و فقہاء کی آراء میں سے جس پر اطمینان ہو اسے اختیار کریں۔ اس موقع پر ضروری ہے کہ مسئلے کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا جائے، یعنی یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ عدت کے دوران میں نکاح کرنے والے کی عمر کیا ہے، عدت مکمل ہونے میں کتنا عرصہ باقی تھا کہ نکاح کر لیا گیا، سابقہ شوہر کے گھر میں عدت گزارنے میں کوئی مشکل تو درپیش نہیں، پھر معاملہ جب فیصلے کے لیے آتا ہے تو نکاح کو کتنا عرصہ بیت گیا ہے، اس دوران میں زن و شوہ کا تعلق قائم ہوا یا نہیں ہوا، اگر پہلے شوہر سے اولاد ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے، منکوحہ کو خلاف ورزی کی سنگینی کا کتنا احساس ہے، یہ اور اس طرح کے تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور دین و شریعت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر کوئی فریق معاملے کو عدالت میں لے گیا ہے تو پھر تمام تر اختیار عدالت کے پاس چلا جائے گا۔ اس موقع پر عدالت ملکی قانون کو دیکھے گی، اگر کسی فقہی رائے کو ملکی قانون کی حیثیت حاصل ہے تو پھر عدالت کو اسی کے مطابق فیصلہ دینا ہوگا، لیکن اگر وہ کسی فقہ کی پابند نہیں ہے تو تمام حالات کا جائزہ لے کر خود بھی فیصلہ کر سکتی ہے یا اپنی ثوابدید سے کسی فقہی رائے کو نافذ بھی کر سکتی ہے۔ عدت کے دوران نکاح، جناب جاوید احمد غامدی کا موقف۔